السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن جن کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ ان 10 دنوں میں آپ خوب عبادت کے کام کیجئے، خوب نفل نمازیں پڑھیے، نفلی روزے رکھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، راتوں میں اللہ کے سامنے روئیے، آنسو بہائیے۔ تو عبادت کے جتنے بھی کام ہیں یہ ہیں کرنے کے، خوب اللہ کا ذکر کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کی خوب تعریف بیان کی جائے، اللہ اکبر خوب پڑھا جائے، تکبیرات تشریح خوب پڑھی جائے، ہے نا، لا الہ الا اللہ کی خوب کثرت کی جائے، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ خوب پڑھا جائے۔ تو یہ کام تو ہیں کرنے کے ان 10 دنوں میں، لیکن جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے، آپ اس کو کمزوری کہہ لیں یا علم سے ناواقفیت کہہ لیں، ہے نا، جہالت کہہ لیں، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ ہم لوگ جو ہے نا قرآن و حدیث سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں ان کو اتنی فکر کے ساتھ نہیں کرتے جتنی فکر کے ساتھ وہ چیزیں کرتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں ہیں۔ جیسے کہ میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ چلو، ہمارے ایک ملنے والے ہیں، ان کا میرے پاس کال آیا کہ مفتی صاحب ہماری جو وائف ہے نا وہ رمضان کی لیلۃ القدر کی راتیں چل رہی تھیں، آخری عشرہ چل رہا تھا، تو شاید ان کا کال میرے پاس جو 5 راتیں ہوتی ہیں لیلۃ القدر کی، تو شاید دوسری رات میں آیا ہوگا عشاء کی نماز کے بعد۔ کہنے لگے جیسے ہی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوا ہے تو میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں کہ میں تو رات بھر عبادت کرتا ہوں لیکن یہ پتہ نہیں کچھ پڑھتی رہتی ہیں، اور اتنا پڑھتی ہیں کہ کچھ پڑھتی ہیں تسبیح میں اور کبھی کتاب میں کچھ پڑھتی ہیں کہ یہ تہجد بھی نہیں پڑھ پاتی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی تہجد کی نماز تو پڑھا کرو۔ تو کہنے لگی کہ میں جو ہے نا وہ ایک عمل کر رہی ہوں، اور لیلۃ القدر کی جو 5 راتیں ہیں تو ایک رات میں یہ عمل کرنا ہے، دوسری رات میں یہ عمل کرنا ہے، تو وہ عمل میرا پورا نہیں ہو پاتا ہے، اسی لیے میں تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتی ہوں، اور سحری کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، ختم ہونے والا ہوتا ہے، تو جلدی جلدی میں سحری کرتی ہوں۔ تو انہوں نے بہت سمجھایا کہ دیکھو یہ عمل وغیرہ سے کچھ بھی نہیں فائدہ ہے، تہجد کی نماز یہ تو بڑی عظیم الشان رات ہے، جس عمل کی وجہ سے آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ رہی ہو تو وہ عمل بیکار ہے کرنا، کیونکہ تہجد کی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے، تہجد کی نماز اللہ کو پسند ہے، تہجد کی نماز میں پڑھ کر مانگنا، دعائیں مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو وہ کہنے لگی نہیں ہم نے تو یہ وظیفے دیکھے ہیں فلاں ہیں، اور اب آدمی کی بات کون مانتا ہے نا۔ تو بحث ہونے لگی، انہوں نے مجھے کال لگا دیا، تو میں نے کہا بات کرائیے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا کرتی ہیں، تو انہوں نے ایک عمل بتایا کہ اصل میں ہم نے وہ ایک عمل دیکھا تھا سوشل میڈیا پر، ایک مولانا ہیں بہت اچھے ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ رمضان آخر عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، لیلۃ القدر کی جو 5 راتیں ہوتی ہیں، اس میں ایک رات میں یہ عمل کرنا ہے، دوسرے میں یہ وظیفہ کرنا ہے، تیسرے میں یہ وظیفہ کرنا ہے، تو میں وہی کرتی ہوں اور اس میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، تو سحری بھی بھاگتے دوڑتے کرنی پڑتی ہے۔ تو میں نے ان کو پھر جو سمجھایا وہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا تو آپ دیکھیے پہلی ذی الحجہ کا عمل، دوسری ذی الحجہ کا وظیفہ، جتنے بھی وظیفے والے چینل ہیں جو نا وہ سکری ہو جاتے ہیں ایک دم۔ ایک وظیفے والے چینل کا تو میں دیکھ رہا تھا، وہ بول رہا تھا کہ ذی الحجہ کا جب چاند نظر آئے تو اپنے محبوب کی فوٹو پر یہ کلمات پڑھ کر پھونکو چاند کی طرف دیکھ کر، تو یہ محبوب تمہارا ہو جائے گا، محبوب تمہاری محبت میں تڑپے گا۔ میں نے کہا واہ کیا بات ہے، ایسے محبوب کو تڑپانا اگر شروع کر دیا جائے نا تو پھر تو مزے ہی آ جائیں گے، ڈیورس کے سارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں گے، طلاق، لڑائی جھگڑے، آپس میں مارا کوٹنا، FIR کیسے سب ختم ہو جائیں گے، محبتیں ہی محبتیں ہو جائیں گی نا، سب کو تڑپا دو، سب کے فوٹو لے لو، جس سے جھگڑا چل رہا ہو اسی کے فوٹو پہ ایک پھونک مار دو۔ تو جیسے ہی عشرہ ذی الحجہ شروع ہوتا ہے نا تو پھر اس طرح کے آپ کو وظیفے عمل ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھو کہ اپنا ٹائم وظیفوں میں، عملیات میں ضائع نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی عبادت کے کام کرنا ہے۔ جو عشرہ ذی الحجہ ہے نا، یہ جو 10 دن ہیں یہ بہت قیمتی ہیں عبادت کے لیے، اس میں اللہ کی جتنی ہو سکے عبادت کی جائے، اور جو مسنون اعمال ہیں وہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ مسنون اعمال نماز، روزہ، قرآن، دعا، ذکر و اذکار، اللہ کی عبادت کے جتنے بھی کام ہیں وہ کیے جائیں۔ اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پہ وظیفوں کی ایک لمبی لائن آ جاتی ہے کہ صاحب بقرعید سے 1 دن پہلے یہ عمل کر لو، یہ وظیفہ کر لو، وہ وظیفہ کر لو، تو میرے عزیز بھائیوں
ان وظیفوں کے چکر میں ہم قرآن و حدیث سے جو ثابت شدہ چیزیں ہیں، جو عبادت کرنے کے طریقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو خود کیا ہے، صحابہ اکرام جن چیزوں کو فالو کرتے تھے، ان چیزوں سے ہم دور ہو گئے۔ اب وہ خاتون رات بھر عمل کر رہی ہیں لیکن تہجد نہیں پڑھ پا رہی، دعائیں نہیں مانگ پا رہی۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ بھی کسی وظیفے اور عمل کے چکر میں پڑ جاؤ اور ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے، ان 10 راتوں کی جو فضیلت ہے، آپ اس سے محروم ہو جاؤ، دعائیں مانگنے سے آپ محروم ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنے سے بہترین اور کیا ہو سکتا ہے، قرآن پڑھنے سے آپ محروم ہو جاؤ، ذکر و اذکار سے آپ محروم ہو جاؤ۔ تو بالکل بھی وظیفوں کے چکر میں نہیں پڑنا، ذکر و اذکار اور عبادت کے جتنے بھی کام ہیں وہ ان 10 دنوں میں آپ کو کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ دل کی کچھ باتیں ہیں جو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی، اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔